السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ لیکچر نمبر 46، ٹاپک نیم فعل لازم اور متعدی۔ فعل لازم اور متعدی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سبجیکٹ آبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ سبجیکٹ کہتے ہیں کسی بھی فعل کے فاعل، اور ہم نے فعل والے چیپٹر میں یہ سیکھا تھا کہ ہر فعل کا فاعل ضروری ہے۔ فعل کے بغیر فاعل، اگر فاعل کے بغیر فعل لایا جائے تو فعل وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہر فعل کا فاعل ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ جیسے جالسا، تو جالسا کا مطلب صرف بیٹھنا نہیں ہے، جالسا کا مطلب ہے وہ بیٹھا۔ تو اب بات آتی ہے مفعول کی، آبجیکٹو کی۔ جو مفعول ہے یہ ہر فعل کا لازمی نہیں ہوتا۔ تو اب ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جس فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جس فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو فعل متعدی کہیں گے، اور جو فعل صرف فاعل ہی تک پورا ہو جائے اس کو فعل لازم کہیں گے۔ یعنی بعض فعل کا مفعول ضروری نہیں ہوتا، اور بعض اوقات فعل کا مفعول ضروری ہوتا ہے۔ جس میں ضروری ہو اس کو متعدی کہیں گے، جس میں ضروری نہ ہو، جس میں فاعل ہی کے اندر بات پوری ہو جائے اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اس کی مختلف اگزامپلس بھی ہیں، لیکن ان کی اردو ٹرانسلیشن میں اس کی جو نشانی ہے، جب ہم اس کو اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو فعل متعدی کے اردو ترجمے میں عموماً نے آتا ہے، اور فعل لازم کے اردو ترجمے میں نے نہیں آتا۔ مثلا ہم اردو میں اگر کہتے ہیں نا وہ بیٹھا، تو وہ بیٹھا یہ کیا ہوگا؟ فعل لازم۔ اب دیکھیں وہ بیٹھا، وہ بیٹھ گیا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بات پوری ہو گئی ہے، یہ وہاں وہ نکلا یا وہ داخل ہوا، خالد نکلا، خالد داخل ہوا، خالد بیٹھا، یہ ساری کس کی ایگزامپلس ہیں؟ فعل لازم کی۔ اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہاں سے نکلا، کیسے خارج ہوا، کیسے بیٹھا یا کہاں پہ بیٹھا۔ اب اگر بات آئے کہ اس نے مارا، اب اس نے کس کو مارا؟ اس نے جس کو مارا، خالد نے مارا جس کو، اس کا پتہ ہونا چاہیے، پھر بات پوری ہوگی۔ مثلا عربی میں جیسے جالسا خالدن، جالسا خالدن فعل متعدی ہے، اس کے لیے مفعول کا لازمی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ضربہ، ضربہ اس نے مارا۔ اب دیکھیں ضربہ اس نے مارا خالدن خالد کو، اس نے مارا پتہ ہونا چاہیے اس نے کس کو مارا۔ اب جلسہ خالدن میں خالد بیٹھا، یہاں پہ خالدن کے اوپر پیش نہیں آئے گی، ضربہ خالدن کے اوپر زبر آئے گی، کیونکہ عربی لینگویج کے اندر یہ یاد رکھیے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، اس لیے بائی مسٹیک ہے یہ خالدن، ضربہ خالدن کی بجائے ہے ضربہ خالدن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ضربہ خالدن پڑھیں گے تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا خالد نے مارا۔ تو ہم ضربہ خالدن، خالد اس نے خالد کو مارا۔ اگر ہم نے یہاں پہ مفعول بھی لانا ہے
یعنی اس کو مزید اگر ہم بڑا کریں تو ایسے پڑھ سکتے ہیں ضرب خالد حامدا، خالد نے حامد کو مارا۔ اگر اس فاعل ظاہر لانا ہے تو پھر خالدن کے آگے حامدن بھی لگے گا، ضرب خالد حامدن، خالد نے حامد کو مارا۔ اس لیے فعل لازم اور فعل متعدی کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ فعل لازم میں مفعول ضروری نہیں اور فعل متعدی میں مفعول ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگین دیکھیں، فعل متعدی میں مفعول ضروری ہوتا ہے اور فعل لازم میں مفعول ضروری نہیں ہوتا، فاعل سے ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس یہاں پہ کچھ آپ کو دیکھیں گے آپ، دخل وہ داخل ہوا، تو یہ کیا فعل لازم ہے یا متعدی؟ لاسٹ والا جو ہے نا ضرب خالدن، یہ اگر آپ اس کو فعل لازم ہی سمجھیں تو بھی کام چل جائے گا۔ ہم اس کے آگے حامدن لگا لیں گے، ضرب خالدن حامدن، ٹھیک ہے، الگ سے اس کا ایک یہ دونوں آپ سمجھیں کہ فعل یہ پہلا جو ہے فعل لازم ہے اور دوسرا ضرب خالدن متعدی ہے، آگے حامدن لگا کر۔ اب داخلہ وہ داخل ہوا، یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ جی فعل لازم ہے۔ ضرب اس نے مارا، یہ کیا ہے؟ ضرب اس نے مارا، فعل متعدی۔ اور سمع، سمع کیا ہوگا؟ سمع اس نے سنا، یہ بھی متعدی ہے۔ اور خرج وہ نکلا، یہ کیا ہے؟ فعل لازم۔ تو عربی میں جب اردو کی ٹرانسلیشن کریں گے تو صاف ہمیں اس کی ایک علامت پتہ چل گئی ہے کہ اس میں کیا آتا ہے، نے آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ ایک نوٹ اور لکھیں کہ ان کا ایک فرق اور یہ ہے کہ فعل لازم میں کام کے ہونے اور فعل متعدی میں کام کے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ فعل لازم میں کام کے ہونے، ٹھیک ہے، ہونے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کام ہوا، اس نے کام کیا، کام ہوا تو وہ داخل ہوا، یعنی یہ کام ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل لازم۔ اور متعدی کیا ہے؟ کام کرنا، اس نے مارا، اس نے سنا، اس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اس نے کھایا تو کھائے کے ساتھ کھانا بھی آئے گا، اس نے سیب کھایا۔ تو دونوں کا فرق واضح ہو گیا، آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فعل لازم میں کام کے ہونے کا اور فعل متعدی میں کام کے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ترتیب۔ جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے فاعل، پھر فعل، پھر مفعول۔ عربی میں پہلے فعل آتا ہے، ورب، اور پھر سبجیکٹ، فاعل آتا ہے، پھر مفعول آبجیکٹ، فعل، فاعل، مفعول، ٹھیک ہے۔ فعل کے اندر 3 حرف ہیں، فاعل کے اندر 4 حرف ہیں، مفعول کے اندر 5 ہیں، تو اس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں 3 4 5، فعل، فاعل، مفعول۔ اور فاعل کی جو اعرابی حالت ہے، فاعل حالت رفیع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول نسبی حالت اس کی ہوتی ہے۔ اس پر یہ اعرابی حالت جو اس کی نسبی لاسٹ پہ جو ہے آپ کو زبر ملے گی، یا پھر اس کی جو نسبی حالت اعرابی حالت میں ہوگی۔ جیسے کہ مثال ہے نصر اللہ العبد، نصر مدد کی، اللہ اللہ نے، العبد اپنے بندے کی، اللہ نے بندے کی مدد کی۔ اگر ہم پڑھ لیں نا نصر اللہ العبد تو بالکل ٹرانسلیشن چینج ہو جائے گی کہ بندے نے اللہ کی مدد کی۔ اگر اللہ پر اللہ لگا دیں اور عبدو لگا دیں عبدہ کی بجائے تو نعوذ باللہ کتنا اس کی غلط ٹرانسلیشن بن جاتی ہے نا، مائنر سی تبدیلی ہے لیکن فرق کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بندے کی مدد کی بجائے ہم پڑھتے ہیں اللہ
کی بندے نے مدد کی. اللہ سبجیکٹ کی وجہ آبجیکٹ بن جاتا ہے اگر اس اوپر زبر لگا دی جائے. اس لیے تھوڑا دھیان سے اپنی اعراب کو ہم نے لگانا, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تبدیلی سے کیا چینجنگ آ جاتی ہے. ابھی کچھ آیات ہیں, آپ نے خود اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ ٹرانسلیٹڈ جز سے ہی پڑھتے ہیں, اب چونکہ گرامر سیکھ رہے ہیں تو گرامر سیکھنے کا اتنا تو فائدہ ہو کہ انسان کو فعل فاعل مفعول کا پتہ چل جائے بغیر ٹرانسلیشن کے. جو نیچے لکھی ہوتی ہے قرآن کی, اس کے بغیر بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آپ ٹرانسلیشن کر سکیں.